السلام علیکم دوستوں۔ کوہ نور کی کہانی سے تو بہت سے لوگ واقف ہوں گے، لیکن تخت طاؤس کی داستان سے لوگوں کو اتنی شناسائی نہیں۔ سونے سے مرصع اس تخت کو مغل بادشاہ شاہجہاں نے بنوایا تھا۔ یہ دہلی کے لال قلعے کے دیوان خاص میں رکھا گیا تھا۔ اس تخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بنانے میں تاج محل سے بھی زیادہ رقم خرچ ہوئی تھی۔ اصلی تخت طاؤس مغل بادشاہوں کے پاس 1739 تک قائم رہا۔ اس کے بعد اسے ایران کا بادشاہ نادر شاہ درانی لے گیا۔ اس تخت کے علاوہ وہ کوہ نور ہیرا بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ تخت طاؤس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اسے نادر شاہ اپنے ساتھ لے گیا تو پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بعد میں اس کی جگہ ایک اور تخت طاؤس دہلی کے لال قلعے کے اندر رکھ دیا گیا، جسے اس کا متبادل کہا گیا۔ یہ تخت طاؤس 1857 کی جنگ آزادی تک موجود رہا۔ شروع میں اسے تخت طاؤس کا نام نہیں دیا گیا اور اسے تخت مرصع کہا جاتا تھا۔ بعد میں مورخین نے اسے تخت طاؤس کا نام دیا جب اس تخت پر موروں کے مجسمے نصب کیے گئے۔ تخت طاؤس 22 مارچ 1635 کو مکمل کیا گیا، جب شاہجہاں کو اقتدار سنبھالے 7 برس ہو چکے تھے۔ اس تاریخ کا انتخاب نجومیوں نے کیا کیونکہ یہ تاریخ بہت اہم تھی۔ ایک طرف تو عید الفطر بھی اسی دن تھی اور دوسرا یہ جشن نوروز بھی اسی دن منایا جاتا تھا۔ مغل بادشاہ شاہجہاں اور اس کے مصاحب کشمیر سے واپس آ رہے تھے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ نوروز کا تیسرا دن بادشاہ سلامت کے لیے سعد ہوگا اگر وہ اسی دن دہلی میں داخل ہوں اور تخت طاؤس پر رونق افروز ہوں۔ شاہجہاں کے پسندیدہ شاعر محمد قدسی سے کہا گیا کہ وہ 20 اشعار لکھے جنہیں تخت پر کندہ کیا جائے۔ قدسی نے اپنے اشعار میں کاریگروں کے ہنر کی بے حد تعریف کی۔ اس کے علاوہ اس نے سونے اور جواہرات کی توصیف میں بھی اشعار کہے جو اس تخت پر کندہ کیے گئے۔ شاعر ابو طالب کریم نے 63 اشعار لکھے اور اسے ہر شعر کے عوض سونے کے 6 ٹکڑے انعام میں دیے گئے۔ شاہجہاں کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے تخت طاؤس سنبھالا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ تخت پر بیٹھا۔ بہادر شاہ صرف 5 سال تک اقتدار کے سنگھاسن پر متمکن رہا۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ سیاسی عدم استحکام، فوجی شکستوں اور درباری سازشوں نے مغلیہ سلطنت کو کمزور کر دیا۔ 1720 میں محمد شاہ رنگیلا اقتدار میں آیا۔ اس کا عہد 28 سال تک قائم رہا۔ اس دور میں آرٹ اور ثقافت کو فروغ ملا، لیکن محمد شاہ رنگیلا بھی مغلوں اور مراٹھوں کے درمیان جنگوں کو نہیں روک سکا۔ ایران کے بادشاہ نادر شاہ درانی نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں جنگ کرنال ہوئی۔ یہ 13 فروری 1739 کا واقعہ ہے۔ محمد شاہ کو شکست ہوئی۔ نادر شاہ دہلی میں داخل ہوا تو اس نے ہزاروں افراد کو قتل کر دیا۔ واپسی پر نادر شاہ کوہ نور سمیت تخت طاؤس بھی ساتھ لے گیا۔ جب نادر شاہ کو 19 جون 1747 میں اس کے اپنے افسروں نے قتل کر دیا تو تخت طاؤس غائب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت طاؤس میں جڑی قیمتی اشیاؤں کو حاصل کرنے کے لیے اسے توڑ دیا گیا تھا۔ ایک غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق تخت طاؤس کو سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیا گیا، لیکن اس حوالے سے کوئی شواہد نہ مل سکے۔ ایران کے بادشاہ فتح علی شاہ نے تخت شمس تیار کروایا۔ کچھ اطلاعات کے مطابق اصل تخت طاؤس کے کچھ حصے تخت شمس کی تعمیر میں استعمال کیے گئے، لیکن اس کی بھی باقاعدہ تصدیق نہ ہو سکی۔ بہرحال تخت طاؤس کہاں گیا اس کا حتمی طور پر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ کوہ نور کے بارے میں تو سب کے علم میں ہے کہ ملکہ برطانیہ نے حاصل کر لیا تھا، لیکن تخت طاؤس کی کہانی کا انجام کیا ہوا، یہ سوال آج بھی ایک سوال ہی ہے۔